مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قرآن پاک کا چھٹا پارہ اور سورہ مائدہ کی 7 نمبر آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے ایمان والے بندوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے میرے بندو میری اس نعمت کا ذکر کرو جو میں نے تم کو عطا فرمائی ہے۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو بھی یاد رکھو جو اللہ تعالیٰ نے تم سے پختہ وعدہ لیا ہے۔ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب تم نے کہا تھا کہ یا اللہ ہم نے تیرا وعدہ، تیرا حکم خوب توجہ کے ساتھ سن بھی لیا ہے، اور ہم تیرے اس حکم کو مانیں گے بھی، اس پر عمل پیرا بھی ہوں گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تقوی اختیار کرو۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے 3 حکم دیے ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اور اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو یاد کرو جو اللہ نے تم سے پختہ وعدہ لیا، اور تقوی اختیار کرو۔ 3 حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ لہذا ظاہری طور پر تمہارا عمل کچھ اور ہو، اندرونی طور پر تمہاری عزائم کچھ اور چل رہے ہوں، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ معاملہ میرے ساتھ نہیں چلنے والا، کیونکہ میں تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہوں، میں تمہارے باطن کو بھی جانتا ہوں، سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ کی نعمت کا ذکر کرو، نعمتیں بہت زیادہ ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم گنتی نہیں کر سکتے، تمہاری گنتیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے اعداد ختم ہو جائیں گے، تمہاری گننے کی صلاحیتیں جواب دے جائیں گی، لیکن میری نعمتیں ختم نہیں ہونے والی، لا تعداد نعمتیں۔ سب نعمتوں کا ذکر کریں، سب نعمتوں کا شکر کریں، حق تو یہی بنتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ایک نعمت کا ذکر کیا، واحد، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، ایک نعمت کا ذکر کرو، تذکرہ کرو، چرچا کرو، پرچار کرو، علیکم، جو تم پر ہے، علی استعلاء کے لیے ہوتا ہے، علی غلبہ بتانے کے لیے ہوتا ہے،
اعلیٰ برتری کو واضح کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ میری ایک اس نعمت کا ذکر کرو جو ہر وقت رحمت بن کر تم پر چھائی ہوئی ہے، اور وہ نعمت ذات مصطفیٰ ہے، وہ نعمت ذات مصطفیٰ ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جس نے اللہ کے دونوں جہانوں کو اپنی رحمتوں کے سائے میں لے رکھا ہے، وہ کوئی اور نعمت نہیں، وہ وجود مصطفیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب کا ذکر کرو، ان کی صفتیں بیان کرو، ان کے حسن کے چرچے کرو، ان کے فضائل اور کمالات، شمائل اور خصائل کا تذکرہ کرو، ان کی محبتوں کا پرچار کرو، ان کی تعلیمات کو آگے پہنچاؤ، ان کی زندگی کے، ان کی سیرت کے پہلوؤں کو آپس میں ڈسکس کرو، تاکہ ان کی زندگی کی روشنی تمہاری زندگی کو منور فرما دے۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس وعدے کو یاد کرو جو اللہ نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا۔ یہ وعدہ کون سا ہے؟ یہ وعدہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے لیا اور تمام امتوں کے علماء سے لیا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ جو کتابیں میں نے تم کو دی ہیں ان کتابوں میں جتنے مضامین ذکر ہوئے ہیں کسی کو چھپانا نہیں، بلکہ میرے بندوں تک میرے پیغام کو پہنچانا ہے۔ اور ان مضامین میں ذکر مصطفیٰ بھی تھا، ان مضامین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں بھی تھیں، آپ کی علامات بھی تھیں، آپ کا حلیہ مبارک بھی تھا، آپ کے شہر کا تذکرہ، آپ کے صحابہ کا تذکرہ، آپ کی زلفوں کا تذکرہ، آپ کی گفتار کا تذکرہ، آپ کی رفتار کا تذکرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں سے وہ کتابیں مزین تھیں، اور اللہ نے ان کتابوں کے علماء سے وعدہ لیا تھا کہ تم نے یہ ساری باتیں چھپانی نہیں، جیسے میں نے ان کتابوں میں ذکر مصطفیٰ کیا ہے تم نے بھی اپنی قوموں کے سامنے میرے محبوب کا ذکر کرنا ہے۔ اذ قلتم، رب تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو جب تم نے میرے ساتھ وعدہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ سمعنا، اے اللہ ہم نے تیرا حکم سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم تیرے حکم پر عمل بھی کریں گے، اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے خطے میں، اپنے اپنے حلقے میں تیرے یار کا ذکر کریں گے، تیرے محبوب کا تذکرہ کریں گے۔ اب اندازہ کریں کہ کیا شان ہے مدینے کے تاجدار کی، کیا فضیلت، فضل، شرف ہے کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ابھی اس خاکی وجود کے ساتھ اس کائنات میں تشریف بھی نہیں لائے اور آپ کا ذکر پہلے سے ہو رہا ہے، پہلے سے چلتا آ رہا ہے تذکرہ، ذکر پہلے سے ہے، اور آپ تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد وصال شریف ہو گیا، عالم برزخ میں تشریف لے گئے، ظاہری طور پر ہماری آنکھوں سے روپوش ہو گئے، 14 صدیاں بیت گئی، لیکن کائنات کا کوئی خطہ خالی نہیں جہاں پر ذکر مصطفیٰ نہ ہو رہا۔ کیسی شان ہے مدینے والے کی کہ نہیں آئے تو بھی ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ وعدے لے رہا ہے کہ میرے محبوب کا ذکر کرنا، وہ ایسی ایسی صفتوں کا مالک ہوگا، وہ آئے گا، جب نہیں آیا تھا تو ذکر تھا، وہ آئے گا، اور اب جب آ گیا تو اب ذکر ہو رہا ہے کہ وہ آ گیا، وہ آیا تھا،
یعنی یہ ساری زمین کی ہسٹری، تمام تاریخ انسانیت ذکر مصطفیٰ سے بھری ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام سے ذکر مصطفیٰ شروع ہوا۔ آدم علیہ السلام سے پہلے تو کوئی انسان نہیں ہے نا، ہے؟ آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان تھا؟ پہلا انسان آدم علیہ السلام ہے۔ اور آدم علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو اپنی خلافت سونپنے لگے، ان کا آخری وقت آیا، وصال فرمانے لگے، تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو کہتے ہیں، المواہب الدنیا میں یہ روایت موجود ہے، جواہر البحار میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیش کو کہتے ہیں، بیٹا جب بھی اللہ کا ذکر کرنا ساتھ محمد رسول اللہ کا ضرور ذکر کرنا۔ پہلا انسان اپنی اولاد کو وصیت کر رہا ہے، اے بیٹے جب بھی خدا کا نام لینا ساتھ مصطفیٰ کا نام لینا۔ اب والد گرامی، اللہ کا ذکر کروں، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا رازق ہے، وہ میرا مسجود ہے، وہ میرا معبود ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ ان کا نام کیوں لوں؟ تو آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر میں ان کا نام نہ لیتا تو آج تک روتا ہی رہتا۔ 300 سال تک رویا رہا، اور اس شان سبعیت کے مالک نے پوچھا تک نہیں۔ لیکن جب میں نے کہا رب اغفر لی بحق اسألک ان تغفر لی بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے رب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں محمد کے صدقے مجھے معاف کر دے۔ اچھا بول دیجئے، کوئی کسی غیر کا نام تو نہیں لینا، اپنے رب کی تسبیح بیان کرنی ہے، ذرا بول دیجئے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ محمد کے صدقے مجھے معاف کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے 300 سال تک روتا رہا، کوئی توجہ نہیں ملی، لیکن جب زبان پہ نام محمد آیا ساری رحمتیں متوجہ ہو گئی، بخششیں مغفرتیں متوجہ ہو گئی، اور کہا آدم بتا تو صحیح تو نے یہ نام کہاں سے سیکھا؟ جانتا خود ہے، خود جانتا ہے کیونکہ اسی نے تو سکھایا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں بھی ذکر کروں مصطفیٰ کا، میرے بندے بھی ذکر کریں مصطفیٰ کا۔ اے آدم تو نے یہ نام کہاں سے سیکھا؟ تجھے محمد کا پتہ کیسے چلا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ عرض کی مولا جب تو نے میرے بدن میں روح پھونکی تھی، میری آنکھ کھلی، پہلی نگاہ تیرے عرش کی چوٹی پہ پڑی جہاں لا الہ الا اللہ لکھا تھا، ساتھ ہی محمد رسول اللہ بھی لکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے جان لیا کہ جس کے نام کو مالک نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے لکھا ہے ضرور یہ میرے رب کا کوئی محبوب ہے، تو میں نے اس کا نام کا واسطہ دیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، ہاں اگر محمد کو پیدا کرنا مطلوب اور مقصود نہ ہوتا، نہ زمین و آسمان بناتا، نہ جنت دوزخ بناتا، نہ عرش کرسی بناتا، اور نہ ہی آدم میں تجھے بناتا۔ میں نے جو ساری کائنات بنائی ہے تو اسی محبوب کی خاطر بنائی ہے۔ اور فرمایا بیٹے شیش علیہ السلام سے کہ جنت میں داخل ہوا تو جنت کے ہر محل کی چوکھٹ پر میں نے نام مصطفیٰ کو دیکھا ہے، اسم محمد کو دیکھا ہے، میں نے حوروں کی پیشانیوں پر اسم محمد کو دیکھا ہے، میں نے فرشتوں کے پروں پر اسم محمد کو دیکھا ہے، میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پر اسم محمد کو دیکھا ہے۔ تو رب نے اپنی ساری جنت نام محمد سے سجا رکھی ہے، نام محمد سے
سجا رکھی ہے جس سے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا محبوب ہے۔ تو میں نے جہاں بھی خدا کا ذکر دیکھا ساتھ مصطفیٰ کا ذکر دیکھا۔ تو میں تجھے بھی وصیت کر رہا ہوں کہ جب بھی زندگی میں خدا کا نام لینا، اللہ 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 کرنا، ساتھ محمد 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 بھی کرنا، ذکر مصطفیٰ کرنا۔ آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو، اب حلالی بیٹا وہ ہوتا ہے جو باپ کے طریقے پر چلے، لائق بیٹا وہ ہوتا ہے جو باپ کے طرز کو نہ چھوڑے۔ تو ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے ساری زندگی ذکر مصطفیٰ کیا، فوت ہونے لگے تو اپنی اولاد سے وعدہ لیا کہ جب ذکر خدا کرنا ہے ساتھ ذکر مصطفیٰ کرنا ہے۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے باپ آدم کے طریقے پر چلیں، ساری زندگی ذکر مصطفیٰ کریں اور اپنی اولاد کو بھی سکھا کے جائیں کہ جب خدا کا ذکر کریں ساتھ مصطفیٰ کا ذکر کریں۔ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ فرمایا وَاسَقَكُمْ بِهِ، اس خدا نے تم سے وعدہ لیا، اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب تم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے سن لیا اور ہم اس پر عمل بھی کریں گے۔ اور فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقوی اختیار کرو۔ کیا کرو؟ سارے بولو، بولیے بولیے، تقوی اختیار کرو، تقوی اپناؤ۔ اگلی آیت میں تقوی اپنانے کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ اگلی آیت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو جب تمہیں گواہی دینے کا موقع میسر آئے، جب تم کو گواہ بننا نصیب ہو، جب کہیں گواہی دینے کا موقع آئے تو تم اپنے دوستوں یاروں کے گواہ بن کر عدالت میں پیش نہ ہوا کرو، بلکہ رب نے فرمایا کہ تم یوں سمجھا کرو کہ للہ شہداء، ہم کسی انسان کے گواہ نہیں، ہم اللہ کے گواہ ہیں۔ اسلام صرف نماز روزے کی تعلیم نہیں دیتا، یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی برائی ہے کہ 500 روپیہ لیا اور اس کے حق میں گواہی دے دی، 1000 روپیہ لیا اور اس کے حق میں گواہی دے دی، کسی کے خلاف دے دی، کسی کے حق میں دے دی، جان بوجھ کر جھوٹیاں گواہیاں دی۔ میرے رب نے فرمایا جب گواہی دینے لگو تو سمجھا کرو ہم اللہ کے گواہ ہیں۔ سارے بولو، جھوٹی گواہی دینے کا تمہارا دوست کہے گا، تمہارا باپ کہے گا، بھائی کہے گا، ہمسایہ کہے گا، قریبی رشتہ دار کہے گا، تمہارا وکیل کہے گا، گواہی سچی دینے کا تمہارا رب کہہ رہا ہے۔ بولو سارے، وعدہ کریں کہ ہم کبھی زندگی میں کسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، جب گواہی دینے کا موقع آئے گا تو سچی گواہی دیں گے۔ توجہ ہے؟ قوموا للہ شہداء بالقسط، عدل و انصاف کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے گواہی دینے کے لیے ڈٹ جاؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، فرمایا کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی کرنے پر نہ ابھارے۔ توجہ ہے؟
فیصلے کرتے ہوئے، فیصلے کرواتے ہوئے حق کو دیکھو، نہ کسی کی دوستی کو دیکھو، نہ کسی کی دشمنی کی دیکھو۔ کسی کی دشمنی تمہیں انصاف کے تقاضوں سے پھسلا نہ دے۔ فرمایا اعدلوا، عدل کرو۔ کیا حکم دیا؟ سارے بولو، عدل کرو۔ کیا حکم دیا؟ بولو تو صحیح تاکہ یاد رہ جائے۔ کیا کہا؟ عدل کرو، انصاف کرو، اپنے گھر کی سطح سے لے کر ملک کی صدارت کی سطح تک جہاں جہاں پر تمہارا بس چلتا ہے عدل کرو۔ اپنے کاروبار، اپنی ڈیوٹی، اپنے بزنس، اپنے لین دین، اپنے رشتہ داریاں نبھانے میں عدل کرو۔ ہوگا اقرب للتقوی، فرمایا تم عدل کرو گے تو عدل تمہیں تقوی کے قریب کر دے گا، عدل تمہیں متقی بنا دے گا۔ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرنے کے لیے عدل کرو، عدل کرو گے تو عدل تمہیں تقوی کے قریب کر دے گا۔ واتقوا اللہ، اور متقی بن جاؤ۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے سارے عملوں کو جانتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں کرو، سب کے سامنے کرو، پچھلے کمرے میں جا کر کرو، جہاں مرضی کرو، رب تمہارے سارے عملوں کو جانتا ہے۔ تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالی ہمیں متقی بننے اور متقی بن کر ذکر مصطفیٰ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم